बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वीं आइनी तरमीम का ये मुकम्मल मसवदा है जिसमें के 59 आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं आइन के जिनके साथ छेड़खानी की गई है। बल्कि छेड़खानी छोटा लफ्ज़ है। ये कहा जाए कि इन तरमीम ने आइन में बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसको तब्दील किया है और इसके बहुत से खदोखाल जो हैं वो हम पहले बयान कर चुके हैं। लेकिन उनमें अगर मैं ये कहूँ कि ये सदर मुमलिकत का एक इदारा, दूसरा अफवाज पाकिस्तान का बशमूल फील्ड मार्शल और तीसरा अदलिया, ये 3 इदारे ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें के ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं उनके हवाले से हुई हैं। और बाकी तो पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाना और वज़रा की तादाद और मशीरों की तादाद, ये चीज़ें सानवी हैं। जो बुनियादी तब्दीलियाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तब्दील हुआ है पूरा, जो वो सदर मुमलिकत का एक इदारा और फील्ड मार्शल बशमूल अफवाज पाकिस्तान और अदलिया का जो इदारा है, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। अगर मैं उनको इस तरीके से एलोबरेट करूं कि सदर मुमलिकत के लिए इस्तिस्ना का मामला हर सतह पर डिस्कस हो रहा है। दिलचस्प बात बताने वाली ये है कि आज से पहले तक, इस 27वीं आइनी तरमीम के मंजूर होने से पहले तक, इस वक्त जो आइन था सदर मुमलिकत से मुताल्लिक, उसमें इस्तिस्ना जो था वो सदर मुमलिकत को सिर्फ़ और सिर्फ उनके दौरान टेन्योर, यानी वो जब तक सदर मुमलिकत रहेंगे उस वक्त तक के लिए उनको इस्तिस्ना था कि जब तक वो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, कोई गिरफ़्तारी नहीं होगी और कोई अदालत उन्हें तलब करने की मजाज़ नहीं होगी। ये वो इस्तिस्ना था जो कि सिर्फ 5 साल के लिए, यानी जब तक कोई सदर रहता है उस वक्त तक के लिए होगा। लेकिन अब इस 27वीं तरमीम में ये कहा गया है कि ये वाला इस्तिस्ना ताहयात होगा। एक सदर मुमलिकत अब 5 साल का ओहदा रिटायर होने के बाद जब तक जिंदा रहेंगे ताहयात उनको ये इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनेगा, ना उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई अदालत जो है वो उन्हें तलब कर सकेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो जिससे तब्दील हुआ है इस इदारे का, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो पहले आइन में मौजूद नहीं थी तो सिर्फ वो उस 5 साल अरसे के लिए थी जब तक सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने ओहदे पर रहेंगे। अब एक और चीज़ ये हुई है कि जो अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में जो चेंजेस की गई हैं उसमें ये हुआ है कि यही वाला इस्तिस्ना, सदर को हासिल इस्तिस्ना जो है ताहयात इस्तिस्ना, ये फील्ड मार्शल के लिए भी करार दिया गया है। यानी फील्ड मार्शल हो या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हो, ये तीनों ओहदे जो हैं ये भी ताहयात इस्तिस्ना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको हासिल होगा। और न सिर्फ ये बल्कि ये जो अस्करी टाइटल्स हैं इनके लिए तो ये भी कहा गया है कि ये अपना ये टाइटल, अपना ये यूनिफॉर्म, अपना ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, जितनी भी मराहत हैं, वो तमाम की तमाम भी उनको ताहयात हासिल रहेंगी। ये वाली अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 243 में की गई है। इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होंगे, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ओहदा दिया गया है, नया ओहदा, वो होगा चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये ओहदा जो है ये भी आर्मी चीफ के ही पास रहेगा। यानी जब भी आर्मी चीफ बनेगा उसके पास ऑटोमेटिकली 2 ओहदे होंगे, एक तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, दूसरे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के होते हुए वो जो बाकी 2 फोर्सेस हैं वो भी उसके ताबे होंगी। इस आइन के तहत, इस तरमीम के तहत जो है ये वाली चीज़ आर्टिकल 243 में डाल दी गई है। एक ये हुआ है। और दूसरी बात ये एक और चीज़ जो हुई है कि इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। फील्ड मार्शल के ओहदे को, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे को और मार्शल ऑफ एयर फोर्स, ये इन तीनों ओहदों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि इनको कोई भी जो है वो हटा नहीं सकेगा। यानी पहले तो ये होता था ना कि आप वज़ीर आज़म को या सदर को इख्तियार होता है, सुप्रीम कमांडर होता है सदर, उसको इख्तियार होता है कि वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे ना रखे, जिसको चाहे आर्मी चीफ बनाए, जिसको चाहे हटा दे। मादी में हमने देखा, नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ को हटाया गया तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को कुछ अरसे के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन
یہ اب یہ والی جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے یہ فورسز کے جو یہ 3 نئے عہدے ہیں ان کو حاصل ہوگی، یعنی فیلڈ مارشل کو، مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل آف دا فلیٹ، ان تینوں عہدوں کو کوئی ان کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہی طریقہ جو کہ صدر مملکت کو ہٹانے کا ہے وہ ہے آرٹیکل 47 جی جس کے تحت مواخذے کی ایک تحریک پیش ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے دونوں سیشن، دونوں ایوان ہوں گے، مشترکہ اجلاس ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ مشترکہ طور پر مواخذے کی تحریک اگر 2/3 اکثریت سے منظور کر لے تو تبھی صدر کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، اور تبھی یہ فیلڈ مارشل کو اور جو دیگر 2 عہدے ہیں ان کو ہٹایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، ان کو کوئی نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ایک اور چیز ہے وہ جو آئینی عدالت سے متعلق ہے کہ آئینی عدالت جو ہے یہ ایک پیرلل جو ہے سپریم کورٹ کے اگینسٹ ایک عدالتی نظام جو ہے، عدالت بلکہ پوری وہ قائم کر دی گئی ہے۔ ایک پورا چیپٹر جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام سے یہ آئین پاکستان میں پورا چیپٹر جو ہے وہ اس میں انسرٹ کیا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے، اور اس پورے چیپٹر میں کہا گیا ہے کہ جی ایک نئی عدالت ہوگی جس کا نام وفاقی آئینی عدالت ہوگا، اس میں ایک چیف جسٹس ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک اس میں 7 اس میں ججز ہوں گے، اور یہ ججز جو ہیں یہ ان کی تمام صوبوں سے نمائندگی ہوگی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، ہر وہ مقدمہ جس میں کوئی آئینی نکتہ ہوگا وہ اسی عدالت میں آئے گا، وہ کسی اور عدالت میں نہیں سنا جا سکے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف یہ قتل کے مقدمے اور یہ ایجیکٹمنٹ اور یہ سول جو ہوتی ہے یعنی دیوانی مقدمات، اسی طرح کے معاملات میں یہ چلتی رہے گی۔ جو بڑے مقدمات ہیں، اسمبلیاں ٹوٹنے سے متعلق، وزیر اعظم کے خلاف، اور یہ الیکشن سے متعلق مقدمات، اور ہر وہ مقدمہ جو کہ آئینی ہوگا، جس میں آئینی نکتہ انوالو ہوگا، وہ مقدمہ آئینی کورٹ سننے کی مجاز ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ جو ہے اب وہ روزمرہ کے چھوٹے موٹے مقدمات جو ہیں انہی کی اپیلیں وغیرہ جو ہے وہ سنے گی۔ جو 184(3) کے تحت نئے مقدمات ہیں، آئینی مقدمات ہیں، پبلک امپورٹنس کے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں آئے گی۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی۔ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس میں ان کی جورسڈکشن کیا ہوگی، اگر یہ دونوں عدالتیں پیرلل چل رہی ہیں تو ان میں سے سینئر کون سی ہوگی؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ جی آرٹیکل 189 میں ترمیم کی گئی ہے۔ وہ ترمیم بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو کہ نئی بن رہی ہے، اس کے تمام فیصلے جو ہوں گے، اس کے جو تمام فیصلے ہوں گے وہ تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے، بائنڈنگ ہوں گے، بشمول سپریم کورٹ۔ یعنی سپریم کورٹ کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوں گے اس کے فیصلے، نئی عدالت کے فیصلے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں گے وہ بھی تمام عدالتوں پر لاگو ہوں گے، لیکن وفاقی آئینی عدالت پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا، ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ یعنی وفاقی آئینی عدالت کو یہاں پر ایک سپرلیٹو درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا کہ ان کے آئینی عدالت کے، نئی عدالت کے جو فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ پر لاگو نہیں ہوں گے، لاگو ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جو کہ آئین میں واضح کر دی گئی ہے، جو وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کرتی ہے سپریم کورٹ کے مقابلے میں۔ ایک اور چیز ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو کہ آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے جو جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان کے خلاف جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو جو ریموو کیا جاتا ہے، وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ اب پہلے اس کے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے تھے، اب اس میں وفاقی آئینی عدالت کے بھی چیف جسٹس جو ہوں گے وہ بھی اس سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے۔ اور اب جب 2 چیف جسٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو پھر سینئر کون ہوگا جناب؟ تو اس کے لیے انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے سینئر ہوگا وہی سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی کرے گا۔ تو موجودہ صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو سربراہ ہوں گے، جو چیئرمین ہوں گے، وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے۔
یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جی، اور اس میں کچھ جو ججز ٹرانسفر سے متعلق باتیں کی گئی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں عدلیہ سے متعلق۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جج انکار کرے گا وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر ہونے سے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہی کیوں نہ ہو، اس کو برخاست کیا جائے گا، اس کا کیس جو ہے بنا کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا اور اس کو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ججز کی ٹرانسفر ہیں ہائی کورٹ سے دیگر کورٹس میں، ان کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہیں ایک میکینزم دیا گیا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہیں آؤٹ آف دا ٹرن بھی ہو سکتی ہیں، یعنی سینیارٹی کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، جو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہر جج جو ہوگا ہائی کورٹ کا، وہ آگے بڑھنے کے لیے، یعنی بڑی عدالت میں جانے کے لیے وہ ایمبیشیس ہوگا، وہ کوشش کرے گا، اور ایسی کوئی بھی کوشش، ایسا کوئی بھی ایمبیشن جو ہے وہ ایک جج کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ڈسپینسیشن آف جسٹس کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی امید لے کے کوئی کسی کیس کا فیصلہ کرے گا، جو اس کی پرفارمنس ہے اس پہ فرق آئے گا، یعنی وہ جو ڈیلیوری ہے جسٹس کی اس میں فرق آ سکتا ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں جب یہ سسٹم میں ان پلیس ہوں گی تو اس وقت یہ والی جو فیکٹرز ہیں، اس کے بہت زیادہ دور رس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔